وہ ارض مقدس جسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مدفون ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر ہمراہ سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت و پرشوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقائے ارض، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گم گشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیریں سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والے اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مارکا وپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگی و قبضہ ہے، مغضوبین صالحین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی احتسال میں مصروف عمل ہیں۔ بھٹکی مادیت نے اپنے طرز فکر و سوچ اور بو الحوثی کا راگ اس طور پر الاپا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بھنور میں غوطہ زن ہیں۔ فکر معاش، تعاش پسندی اور اپنے شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بلا بیٹھے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو وہ پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے عالم اسلام کے رستے اس ناسور پر کوئی اینکر، کوئی وزیر اور مشیر، کوئی صاحب منصب و جائے امت کی منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا؟ آئیے اس چھپتے سوالات کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم تاریخ پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خواب دیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحرہ متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت کئی ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل، جو ناکورا سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سر فہرست ہے، جس کا عرض تقریباً 14 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طول کرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کی پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد الاقصی اور قبۃ الصغریٰ بھی اسی شہر کی زینت پر رونق ہے۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں ارہا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے، وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بنایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کے حکمران بنی۔ پھر قطبین پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں
شاپا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج بھی اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نووارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ 538 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ نے شام کو پورے علاقے کو بشمول فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 336 قبل مسیح یہاں سے ختم ہو گئی۔ 336 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سرتوڑ کوششیں کی۔ اس مقصد و برابری کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے اپنائے رکھا۔ روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ تب سے رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، دوسری مرتبہ میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی، اس دور کے رومی بادشاہ مادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو سفاکی سے قتل کیا اور باقی دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنی قدم جمانے کا پھر سے موقع ملا ہے۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتداء اسلام میں ان کا قبلہ اول رہا۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مار کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے میں تربیت ہی دیا تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ فرمایا اور ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تحت کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ سے آزاد کروا لیا اور بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو بری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا، فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دی۔ سب سے پہلے مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی ہیں۔ ایک یہودی مفکر النمساوی ہرتزل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئی، پہلی کانفرنس اور دوسری کانفرنس، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک تھے۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی، جس میں باہری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا، خود خلیفہ عبدالحمید کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہیں گے، خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے،
جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا اور پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت کو بگاڑنے کی کوششیں شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجت پسند یا نسل پرست جیسے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان ملی۔ جب سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیادیں پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 50,000 تھی اور اب یہودی تعداد 85,000 ہو گئی تھی۔ یہودی ایک مالدار قوم تھی، ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاری اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملک کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے سد سکندری ثابت ہوئی۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرا سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ میں راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام، جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ فلسطین کا برطانوی حکومت کا استعمال ہو جانا۔ برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے بہت تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئی، تل ابیب کو مضبوط کیا۔ یہودی جب مضبوط ہو گئے فلسطین میں تو انگریز فوج نے خود وہاں سے نکلنے کا اپنا انتظام کیا اور جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان اور اقتصادی احتسال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 15 مئی کو اسرائیلی مملکت کا اعلان و قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس، یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاعران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر لگا دی۔